السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تعبیر خواب بائی اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 16۔ مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا جبکہ وہ چاروں ابھی بھی لان میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے جب حارث اور ریحان بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اب سب نے ڈنر پر جانا تھا اس لیے وہ دونوں بھی جلدی ہی گھر آ گئے تھے۔ چلو بچوں بس کرو، جا کر اب تیار ہو جاؤ، رخسار بیگم نے حارث اور ریحان کو دیکھ ان سب سے کہا۔ امی بس تھوڑی دیر گیم ختم ہونے ہی والی ہے، ہینا نے رخسار بیگم سے کہا۔ نہیں اب بس کرو، چلو اٹھو، شاباش، تمہیں زیادہ ٹائم لگتا ہے تیار ہونے میں، رخسار بیگم نے ان سب کے سامنے سے لوڈو اٹھاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی گیم ختم ہونے سے پہلے کسی نے بھی نہیں اٹھنا۔ خالہ یہ کیا کیا؟ رخسار بیگم کو لوڈو اٹھاتا دیکھ اسفن نے دہائی دی تھی، جبکہ رمیسا اور نور کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ چپ کر کے اٹھ جاؤ اب، بس بہت ہوا، اور اسفن تم بچے ہو کیا ان سب کے ساتھ گیم کھیل رہے ہو؟ رخسار بیگم نے اسفن کو جھڑکا تھا، جس پر اسفن نے چہرے پر مسکینیت لیے رخسار بیگم کو دیکھا۔ اسفن کو ڈانٹ پڑتے دیکھ ہینا، نور اور رمیسا منہ پر ہاتھ رکھتی دبا دبا سا مسکرائی تھیں۔ تم تینوں کیا ہنس رہی ہو؟ جا کر تیار ہو، ہم لڑکوں کا کیا ہے، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے چینج کیے اور ہم تیار۔ ٹائم تو لڑکیوں کو لگتا ہے، میک اپ کر کے بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ اسفن نے ان تینوں کے یوں ہنسنے پر جل کر کہا۔ جی نہیں، اب ہم اتنا بھی ٹائم نہیں لیتے تیار ہونے میں، ہینا نے بھی جواباً کہا۔ بھائی میں تو میک اپ کرتی ہی نہیں جو مجھے دیر ہو، نور کندھے اچکاتی لاپرواہی سے اٹھی تھی۔ یہاں کون سا محاذ ہو رہا ہے؟ حارث ان سب کے پاس آتے بولا۔ بھائی محاذ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ٹائم لگاتی ہیں تیار ہونے میں یا لڑکے، نور نے مزے سے بتایا۔ اچھا تو نتائج کیا نکلے؟ حارث نے سوالیہ انداز میں سب کی طرف دیکھا۔ ابھی تو بحث ہی چل رہی ہے، رمیسا نے گہری سانس لیتے ہوئے بتایا، جس پر حارث نے اپنی پرشوق نظریں رمیسا پر ٹکائی تھیں۔ ویسے آپ کے حساب سے کون زیادہ ٹائم لگاتا ہے تیار ہونے میں؟ رمیسا نے حارث کو دیکھتے پرجوشی سے کہا۔ سوال کیا۔ آف کورس لڑکیاں، حارث نے رمیسا کو دیکھ شرارت سے کہا۔ حد ہے ویسے، حارث کی بات پر رمیسا نے منہ بسورا تھا۔ رمیسا کے اس انداز پر حارث قہقہ لگا گیا، جبکہ ان سب کو اتنی معمولی سی بات پر بحث کرتا دیکھ ریحان نے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے کہہ رہا ہو فضول سی بات پر بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب بس بھی کر دو تم سب، اور جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ رخسار بیگم جو کب سے ان سب کو بحث کرتا دیکھ رہی تھی، اب کہ ان سب کی بحث سے تنگ آتی بولیں، جس پر سب خاموش ہوئے تھے، جبکہ نور پہلے ہی نماز مغرب ادا کرنے کی غرض سے اندر جا چکی تھی۔ اب جاؤ جا کر اپنے حلیے درست کرو۔ رخسار بیگم نے ان سب کے ملگجے حلیوں پر چوٹ کی تھی، جس پر وہ سب بھی خاموشی سے اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سب تیار ہو کر اب لانچ میں موجود ہینا، نور اور رمیسا کا انتظار کر رہے تھے۔ جاؤ حارث، ذرا ہینا اور رمیسا کو دیکھ کر آؤ، دونوں ہینا کے ہی کمرے میں ہیں۔ رخسار بیگم اب کہ ان کی لاپرواہی پر غصہ ہوئی تھیں۔ میں بھی نور کو دیکھ کر آتا ہوں، بڑا کہہ رہی تھی، مجھے تو ٹائم ہی نہیں لگتا تیار ہونے میں، اسفن نے نور کے انداز میں کہا، جس پر سب ہنس دیے، جبکہ ریحان اپنی شعلہ بار نگاہیں اسفن پر ٹکائے ہوئے تھا۔ ابھی اسفن نور کے کمرے کی طرف بڑھتا کہ نور کو لانچ میں آتا دیکھ اسفن وہیں رک گیا، جبکہ مہرون برقع پہنے میک اپ سے پاک مہرون رنگ کے حجاب کے حالے میں نور کے پرکشش چہرے کو دیکھ ریحان اپنی جگہ مجسم ہوا تھا۔ ریحان نے اسے برقعے میں پہلی بار نہیں دیکھا تھا، لیکن ہاں، آج اسے برقعے میں دیکھ کسی اور کا گمان ضرور ہوا تھا۔ وہ ان بری آنکھوں کو اور ان میں موجود معصومیت کو دیکھتا رہ گیا۔ شکر ہے جلدی آ گئی، ورنہ ہمیں لگا تھا ایک عرصہ انتظار کرنا پڑے گا ہمیں آپ کا، اسفن نے نور کو دیکھ شرارت سے کہا، جس پر نور نے منہ بگاڑا تھا۔ جی نہیں، اتنا بھی نہیں انتظار کروانا تھا میں نے۔ ویسے ہینا اور رمیسا تیار ہو کر نہیں آئی ابھی تک؟
نور نے اسفن سے کہتے رخسار بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ لو آ گئی وہ دونوں بھی۔ رخسار بیگم ابھی کچھ کہتی کہ شازیہ بیگم ان دونوں کو آتا دیکھ بولی، ہم دونوں کیسی لگ رہی ہیں؟ ہنا اور رمیسا ان کے پاس آتے پوچھا۔ بہت پیاری۔ ان دونوں کی بات پر حارث نے رمیسا کو دیکھتے ہم کلامی سے انداز میں کہا، بالکل چڑیل لگ رہی ہو۔ اسفن نے ان کو دیکھ چڑھانے والے انداز میں کہا، جس پر ہنا سب بڑوں کی موجودگی محسوس کر اسفن کو بس غصے سے گھور ہی سکی، جبکہ رمیسا ریحان کے پاس جاتے اس کے برابر کھڑی ہوئی تھی، جو بے خودی میں نور کو دیکھے ہی جا رہا تھا۔ خوبصورت لگ رہی ہے نا؟ رمیسا نے ریحان کی طرف جھکتے سرگوشی کی تھی، جس پر ریحان نے چونک کر رمیسا کی طرف دیکھا، لیکن پھر اس سے نظریں چرائیں جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ رمیسا اپنے بھائی کے ایسے نظریں چرانے پر مسکرا دی۔ بہت بولتی ہو تم، چلو دیر ہو رہی ہے۔ ریحان نے سب کو پوش کی طرف جاتا دیکھ رمیسا سے کہا، جس پر رمیسا مسکرا دی۔ ویسے آج کا ڈنر کس کی طرف سے ہوگا؟ وہ سب اس وقت ریسٹورانٹ میں بیٹھے موجود تھے جب ہنا نے پوچھا۔ چڑیل، فکر نہ کرو، تمہیں بل پے کرنے کو نہیں کہیں گے، حارث نے اشارہ سے کہا۔ ویری فنی، مجھے کہتے تو بھی میں نے نہیں کرنا تھا۔ بھائی میرے بھائی، میرے بابا موجود ہیں تو میں کیوں بل پے کروں؟ ہنا نے ناک سے فرضی مکھی اڑاتے ہوئے کہا، جس پر سب مسکرا دیے۔ یہ ہوئی نا بات، اسی لیے سب مینیو دیکھیں اور جس نے جو کھانا ہے آرڈر کر لیں، کیونکہ آج کا ڈنر میری طرف سے ہے۔ اسفند نے ہنا کو مینیو کارڈ تھماتے ہوئے کہا۔ بھائی آج تو پھر اسفند آپ کا والٹ اچھے سے ہلکا کرنا چاہیے ہمیں۔ نور نے مینیو کارڈ پکڑتے مزے سے کہا۔ ارے لڑکی، یہ آفر سب کے لیے ہے پر تمہارے لیے نہیں۔ نور کی بات پر اس سے مینیو کارڈ لیتے ہوئے کہا، جبکہ اسفند کی بات پر نور کے ساتھ باقی سب نے بھی اسفند کو الجھ کر دیکھا تھا۔ ہیں لیکن کیوں؟ یہ آفر میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ نور نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ مس نور، آپ کے لیے آرڈر میں دوں گا، اسفند نے نور کی ناک دباتے ہوئے کہا، جس پر نور مسکرا تھی، جبکہ ریحان کی شعلہ بار نگاہیں ان دونوں پر مرکوز تھیں۔ اسفند بھائی، آپ کیوں آرڈر دیں گے نور کے لیے؟ نور کو اپنی پسند سے آرڈر کرنے دیں، رمیسا نے اسفند سے کہا، جس پر سب مسکرا دیے، کیونکہ اسفند اور نور کا ایک ہی مینیو ہوتا ہے ہمیشہ، اور اسفند کو نور کی پسند کا پتہ ہے۔ رمیسا کی بات پر حارث نے مسکراتے جواب دیا۔ اوہ اچھا۔ حارث کی بات پر رمیسا نے سمجھنے کے انداز میں کہا۔ رمیسا کے اس انداز پر حارث کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ نور اور اسفند کو آپس میں مسکراتے ہوئے بات کرتا دیکھ ریحان ضبط کر کے رہ گیا۔ پھر سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد نور، ہنا اور رمیسا نے آئس کریم کھانے کی ضد کرنے لگیں۔ اوکے چلو آئس کریم میں کھلا دیتا ہوں، حارث نے آئس کریم رمیسا کو دیکھتے سب سے کہا۔ لیکن نور تو آئس کریم کھائے گی نہیں، اسفند نے نور کو دیکھتے اشارہ سے کہا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں کھاؤں گی؟ اسفند کی بات پر نور نے اسفند کو آنکھیں چھوٹی کیے دیکھا تھا۔ کیونکہ آپ کو تو صرف چمن کی آئس کریم پسند ہے نا، اسی لیے، اسفند نے نور کو دیکھتے چہرے پہ معصومیت سجائے کہا، جبکہ اس کے لہجے میں شرارت بازیاں تھی، جس پر ریحان نے بھی کچھ یاد آنے پر نور کو بغور دیکھا تھا۔ یہ تو ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آج میں یہاں کی آئس کریم کھا لیتی ہوں، نور نے اسفند کی شرارت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، جس پر اسفند نے نور کو خفگی سے گھورا تھا، اور اسفند کے اس انداز پر نور نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ چلیں بتائیں آپ سب کون سا فلیور کھائیں گے؟ حارث نے ان سب سے کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کرتے بلایا تھا۔ دادی، ماما بابا اور انکل ونیلا فلیور کھائیں گے، میرا اور رمیسا کا چاکلیٹ فلیور، ہنا نے حارث سے کہا۔ اسفند، تم کون سا فلیور کھاؤ گے؟ حارث نے پوچھا۔ اسٹرابیری، اسفند نے جواب دیا۔ نور اور ریحان، تم دونوں کون سا فلیور کھاؤ گے؟ اب کہ حارث نے ان دونوں سے پوچھا۔ اسٹرابیری ونیلا،
ان دونوں نے بیک وقت کہا تھا جس پر ان دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ نور نے ان نیلی آنکھوں کو دیکھا جو ہمیشہ اس کی بھوری آنکھوں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ سچ تھا کہ نور کو یہ نیلی آنکھیں خود کو جھگڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ ہمیشہ خود کو ان نیلی آنکھوں کے حصار میں محسوس کرتی تھی۔ ریحان چند لمحے مزید نور کی بھوری آنکھوں میں دیکھتا کہ نور نے اس سے نظر چرائی تھی، جسے ریحان نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔